ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم احساس نہیں پیدا کرتے بلکہ اپنی غلطیوں پر، اپنی کمزوریوں پر دلائل دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ فلاں وجہ بنی تو مجھے یہ کرنا پڑا۔ میں نے ایسے نادان لوگ بھی زندگی میں دیکھے کہ ان سے قتل ہو گیا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ قتل ہو گیا تو ان سے سوال کیا گیا تو کہنے لگے اس نے مجھے گالی دی تھی، پھر میں کیا کرتا؟ نہیں، اپنی اتنی بڑی کوتاہی پر بھی وہ بجائے شرمسار ہونے کر، بجائے 2 قدم پیچھے ہٹنے کے، اس پر بھی لوگ دلائل دیتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے کو کبھی اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی ایسا اس سے حقوق العباد کے مسئلے میں کمزوری اس سے واقع ہو گئی اور پھر اس کو احساس ہو گیا اور حالات اس طرح کے ہو گئے کہ اب وہ معافی بھی نہیں لے سکتا، وہ لوگ دنیا میں موجود نہیں رہے یا وہ ان پر ملاقات کرنے سے، ان سے ملنے سے قاصر ہے، کسی ایسے مقام پہ ہے اور وہ حق ادا بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسے احساس پورا ہے، توبہ پوری کی، کوشش پوری کی، تو ایسے بندوں کی بھی اللہ قیامت کے دن صلح کرا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھائی صبح قیامت اپنے بھائی پر مقدمہ کرے گا، اے میرے مالک اس نے مجھے بڑا ستایا، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی، فلاں فلاں جگہ اس نے میرے اوپر بڑی آزمائش مسلط کر دی، بڑی ساری تکلیفوں سے گزارا۔ اس سے مراد مسلمان بھائی ہے، وہ اس کا دوست ہو یا کاروباری ساتھی ہو یا سگا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو۔ حضور فرماتے ہیں وہ مقدمہ کرے گا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ عرض گزار ہوگا اے کائنات کے رب اس نے بڑی تکلیف دی، بڑا ستایا، مہربانی کی جائے مجھے اس سے بدلہ لے کے دیا جائے۔ اب بندہ جو سامنے جس پر مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے وہ تو مرتے دم تک توبہ کرتا رہا، احساس ہو چکا تھا، ازالے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے موقع میسر نہیں آیا، حالات ہی ایسے نہیں تھے۔ اب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب اس مقدمہ کرنے والے سے کہے گا چل اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ پھر اپنا دکھڑا سنائے گا، اپنے اس درد کی شدت کو بیان کرے گا جو اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر وہ آزمائش سے گزرا، اس کا اظہار کرے گا کہ مالک میں تو بڑی تکلیف میں رہا ہوں، ایسے معاف کیسے کر دوں؟ تو اللہ کریم فرمائے گا اٹھ، پھر وہ سامنے جنت میں نظر ڈال، وہ مکان دیکھ سامنے، وہ دیکھ کے کہے گا سبحان اللہ، اتنا خوبصورت مکان، اتنا عالی شان محل، جلدی سے عرض کرے گا مالک یہ کس کو ملے گا؟ تو رب فرمائے گا جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ تو فوراً سے پہلے عرض کرے گا اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا۔ تو رب کریم فرمائے گا پکڑ پھر اپنے بھائی کا بازو اور جا، میں نے تم دونوں کے لیے جنت میں مکان بنا دیے۔ تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کبھی، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بعض اوقات بات کرتے ہیں تو ان کی بات سے انا پرستی چھلکتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یاد تو نہیں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت بڑا ہی دعویٰ کر دیا ہے، تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، ایسے تو ہوتا نہیں۔ کبھی کبھی انسان جو اس کے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، زیادہ قریبی ساتھ رہنے والے، اسے ان کے بارے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمے بڑے لوگوں سے معذرت کرنا ہے لیکن تیار ہی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ حکومتیں کر کے چلے گئے اور ان کے دور حکومت میں بڑے بڑے سیاہ قسم کے حالات ہوئے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن رخصت ہونے کے بعد جب ان سے وجوہات پوچھی گئیں تو کبھی کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کمزوریاں رہ گئی ہیں، بلکہ کچھ لوگ مستقل بنیادوں پر بٹھائے ہوتے ہیں جو سارا دن یہ گنواتے ہیں کہ ان کی تو غلطی ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو بڑے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ حالانکہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے بڑے آدمی تھے نا حضرت عمر فاروق، تو آخری وقت میں جب آپ کو زخم لگ گیا تو لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی کہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے بڑی خدمت کی، تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے اور تم میری تعریفیں کر رہے ہو،
یہ جملہ دیکھیں، فرمانے لگے مجھے زیادہ اجر کی ضرورت نہیں، بس دعا کرنا میری نیکیاں اور میری غلطیاں برابر برابر ہو جائیں اور رب مجھے معاف کر دے، بس چونکہ مجھے اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرا اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ظالم جو کام کرتے ہیں ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ وقت کا انتظار کریں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، گمان نہ کرنا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے، يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کاموں سے۔ جو زیادتیاں لوگ کرتے ہیں، جو ظلم و ستم لوگ کر رہے ہیں، جس نے اپنے بچے کو پیسوں کے زور پر کسی غریب کے بچے کا میرٹ پیچھے کر کے اپنے بچے کا داخلہ کرایا ہے اور مبارکیں بھی وصول کی ہیں، تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس نے پیسے دے کے داخل کرایا ہے، پر رب تو غافل نہیں نا اس کام سے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ جس نے اپنے بچے کی نوکری بہت سارے لوگوں کا میرٹ پیچھے کر کے پیسے اور سفارش کے زور پر کرائی ہے، تو مالک کو تو پتہ ہے، لوگوں سے اس نے مٹھائیاں وصول کر لیں، تختیاں بھی لگوا لیں، شور بھی ہو گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگ غافل ہو سکتے ہیں، رب غافل نہیں ہے، گمان بھی نہ کرنا۔ جس بندے نے اپنا مقدمہ وکیلوں کی فیسوں کے زور پر جیت لیا ہے اور غریب کچہری سے نکلتے وقت کہہ رہا تھا کہ غریبوں کو انصاف نہیں ملا کرتا، تو چلو اخبار میں تو خبر تیری فتح کی آ گئی، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ ایک عدالت قیامت کے میدان میں بھی تو لگے گی نا، وہاں بھی تو ڈھیر سارے انصاف ہونے ہیں نا۔ جس شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور سامنے والا مجبور تھا، تنگ دست تھا، کمزور تھا، وہ اتنی نہیں رکھتا تھا کہ وہ بندوقیں اور پسٹل اور گنڈے اور بھتہ خور بندے لے کے آئے اور اپنا قبضہ چھڑوا لے، تو نے لے لیا، ہو گئی بات، لوگوں کو تو نہیں پتا، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کی گردن ٹوٹے گی، جھکے گی، وہ کہے گا مالک یہ تکلیف تو فرمایا دنیا میں تجھے شوق پڑا تھا نا زمینوں پر قبضے کا، تو رکھنا ساری ہی اپنے پاس، کرنا کنٹرول۔ لڑ لڑ کے تھک گئے، حالات خراب ہو گئے، بہنوں کے حصے کھا گئے، پڑوسی اگر مجبور تھا تو بیچنا چاہ رہا تھا تو اس پر سٹے لے کے آ گئے کہ یہ کسی اور کو بیچ نہ سکے، دے تو مجھے ہی دے۔ قانون کو کٹ پتلی بنا کر اپنے ہاتھوں میں کھلواڑ کیا، مستقل بنیادوں پر پکے پکے قانونی مشیر رکھ لیے، سمجھا کہ دنیا کو تو پتہ نہیں چل رہا۔ تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تو بے خبر نہیں۔ بڑا کچھ لوگوں نے کیا، بڑا کچھ کیا، بڑی بڑی زیادتیاں پس پردہ کی، بڑے بڑے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، بڑا کچھ ہی ہوا، لیکن پھر آرام کی نیند سو گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کوئی سوال جواب نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایمی کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ بعض لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ زیادہ آتا ہے، پنچایت میں جیت جاتے ہیں۔ بعض لوگ وکیل مہنگا لے لیتے ہیں، ویسے وکیل مہنگا ہوتا کیوں ہے؟ وکیل کے مہنگا سستا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قانون آئین تو ایک جیسا ہے نا، دلائل تو قانون کے اندر ہی دینے ہیں، کتابیں سب نے ایک جیسی پڑھی ہیں، ڈگری بھی سب کے پاس ایک ہی ہے، ایک ہی ملک ہی ہے، تو یہ مہنگے سستے کا کیا مطلب ہے؟ وکلاء کے زور پر مقدمے جیتے جاتے ہیں، وکلاء کے زور پر۔ اور اگر خبریں ایسی بھی ہوں کہ بعض عدالتیں بھی پریشر قبول کرتی ہیں، بعض ادارے بھی پریشر قبول کرتے ہیں، پھر ملک نہیں بنا کرتے، پھر صرف کشتیاں لڑی جاتی ہیں، صبح سے شام تک کشتی لڑو اور شام کو کہنا کہ نہیں رزلٹ ٹھیک نہیں آیا،
جو ریفری تھا، جو امپائر کھڑا کیا تھا، اس نے کہا نہیں یہ کھیل دوبارہ ہوگا، سویرے پھر شروع کر دو، ٹھیک ہے، باہر جو لوگ ہیں بیچارے وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو ہیں، ختم ہو گئی بات۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں جتنے بھی سنجیدہ فکر لوگ ہیں وہ زیادہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے، وہ زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے، کچھ پکے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹی چرب زبانی ہے، جن کی ذمہ داری ہر وقت آنکھ کو بھڑکا کے رکھنا، جن کے ذمے یہ کام لگایا جاتا ہے، سوائے اس کے انہیں کچھ بھی نہیں آتا، صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کی پگڑی کو کیسے اچھالنا ہے۔ تو کبھی بھی کسی موقع پر بھی کسی کی ایک پائی بھی ظلمن کبھی بھی اپنے قبضے میں نہ لیں۔ یاد رکھنا رزق زیادہ ضروری نہیں ہوتا، رزق برکت والا ضروری ہوتا ہے، تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ہو۔ کثرت سے کام نہیں چلتا، برکت سے کام چلتا۔ بہت پیسے ہوں لیکن ان میں برکت ہی کوئی نہ ہو، آتے بھی جا رہے ہیں اور جاتے بھی جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ظلم اور زیادتی اور جبر ہمارے ہاں یہ دور بدل گیا، میڈیا لوگوں کی جیب میں آ گیا، آسانی ہو گئی، سیٹلائٹ کا سسٹم آ گیا، دور دراز کونوں میں لوگ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ حاصل کر سکے، ساری آسانیاں ہو گئیں، ہر چیز لوگوں کو میسر آ گئی، تیزی ہو گئی، لیکن سچ پھر بھی نہیں عام ہو سکا، حقیقت پسندی کے دعوے لوگوں نے پھر بھی نہیں کیے۔ اگر کوئی چیز عام ہوئی بھی تو وہی جھوٹ، وہی بددیانتی، وہی ظلم و ستم۔ آپ دیکھ لیں کوئی ایک کیس بھی کبھی آتا ہے میدان میں، ایک کیس بھی، اور 4 دن اپنی فیس بک کی بات بڑھانے کے لیے اس پر شور بھی کیا جاتا ہے، پھر وہ دب جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ قصہ پارینہ ہو جاتا ہے۔ ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے پھر انسان کا اپنا وجود بھی اس کے لیے باعث عار بن جاتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے ایک مقام پہ دیکھا، وہ میرے علاقے کا تگڑا بندہ تھا، سیاںا بندہ تھا، مالدار تھا، اب کیا کہتے ہیں پنجابی میں ڈنڈی پٹی بڑی قائم تھی، بڑا اس کا دبدبا تنتنا تھا، لیکن میں نے اسے طبیب کی دکان پر لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کے وجود سے پیپ نکلتی تھی۔ میں نے اسے کہا یار تیرے نام سے تو لوگ خوف زدہ رہتے تھے، تیرا نام لے کے تو لوگ بچوں کو ڈرایا کرتے تھے، تیرے سے انسلاک رکھنے والے تو بازاروں میں گردنیں اونچی کر کے چلتے، تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بس جب خدا کا حکم آیا، جب اللہ کی حکمت کا غلبہ ہوا، جب تک اس نے ڈھیل دی تو دی، لیکن جب وہ پکڑنے پہ آیا تو پھر حال یہ ہوا کہ ایک غریب مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں سارا دن بیٹھا رہا، اسے مچھلی نہ ملی، شام کو رو ہی پڑا کہ مالک میرے تو بچوں کے پاس کھانے کو بھی کوئی شے نہیں، تو ایک مچھلی شام کو بڑی محنت کے بعد ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی۔ ان دنوں نہ مچھلیاں ملتی تھی نہ گوشت ملتا تھا، وہ بیچارہ ایک مچھلی لے کے جا رہا تھا اپنے گھر کی جانب، تو سامنے اسے میں آ گیا، جو طریقہ ہوتا ہے کدھر لے کے جا رہے ہو، کہاں سے لی ہے؟ تو کہتے اس نے کہا صاحب مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے چھین لیں گے، لیکن میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں، یہی میرا روزگار ہے، آج مجھے کچھ نہیں میسر آیا، میں نے اس مچھلی کو لیا ہے، مجھے تو بیچنے کو بھی کچھ نہیں ملا، پتہ نہیں مجھے پکانی کس طرح ہے، تو یہ ایک مچھلی میرے بچوں کی خوراک بنے گی، کل لوٹ لینا، پرسوں لوٹ لینا، تمہارا تو کام ہی لوٹنا ہے، چلو کچھ دن کے لیے ہاتھ روک لو۔ کہتے ہیں اس نے جب یہ کہا تو میں نے ایک تھپڑ مارا اور اس آدمی سے مچھلی چھین کر میں نے اسے پکڑ کے گھر لا رہا تھا، میں اس مچھلی نے، حالانکہ مچھلیاں کاٹا نہیں کرتی، کہنے لگا اس مچھلی نے ناخن پر میرے پورے پر تھوڑا سا کاٹا ہے، اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، مچھلی ذرا بڑی تھی، اس نے کاٹ لیا، میں نے تھوڑی سی پٹی باندھی اور گھر والوں کو کہا مچھلی پکا دیں، انہوں نے پکائی، کھائی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، 2-4 دن گزرے ہیں تو زخم آگے بڑھنے لگا ہے، طبیب کو دکھایا ہے تو اس نے کہا یہ تو انگلی کاٹنی پڑے گی۔ کہتا ہے وہ انگلی کٹوائی، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ زخم آگے بڑھا، تو پھر وہ ہاتھ کی طرف بڑھا، تو میں نے جا کے دکھایا تو اس نے کہا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا۔
سارا بازو کٹوا چکا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گزرتا، میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے بھائی، میرے عزیز گلی گلی اس غریب کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس کا نام بھی ہم کوئی نہیں جانتے، تھک گئے تلاش کر کر کے، خدا جانے کہاں چھپ گیا اللہ کی اتنی بڑی زمین میں، وہ ملتا نہیں، میں سو نہیں پاتا۔ کہنے لگے شیخ میرے لیے دعا کر دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے معافی لے لوں، بس وہ مجھے معاف کر دے، 2 جملے معاف، جیسے بھی ہوگا میں منا لوں گا، بندہ درکار ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے، کہتے ہیں وہ تڑپتا رہا، روتا رہا، آہوزاری کرتا رہا۔ میں نے بھی اس کے لیے دعا کی کہ اللہ کرے وہ شخص تجھے مل جائے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ مر تو گیا ہے تڑپ کے، پر اس سے معافی کا موقع میسر نہیں آیا۔ دوستو، زندگی میں کچھ کام ایسے ہم کرتے ہیں، وہ راز گرچہ ہمارے سینوں میں دفن ہوتے ہیں، لیکن کہیں ظلماً زیادتی کے ساتھ ہم نے 4 پیسے بھی کسی کے ہڑپ کیے۔ کام محنت کرنی نہیں، جی چرانا ہے، کوشش کرنی نہیں، جی چرانا ہے۔ ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، جو آدمی ظلماً چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے منہ کو وہ بدبودار ذائقہ لگ جاتا ہے، وہ خدا سے معافی مانگے کہ یہ کیا میرے منہ کو گند لگ گیا ہے کہ ہمیشہ ناجائز کی ہی لذت آنے لگی، حرام کی لذت آنے لگی، اسے پھر وہ حلال کا ذائقہ ہی نصیب نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں جائز پیسہ، رزق حلال، طیب، طاہر، صاف ستھرا، کبھی ظلم نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں۔ کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بانٹ رہے تھے، تو ایک شخص نے آ کے کہا، یہ بخاری میں آپ کو ملے گا، اس نے آپ پر 3 الزام لگائے۔ کہنے لگا ایک تو آپ جہاد پہ نہیں جاتے، حالانکہ بڑے مجاہد تھے، دوسرا آپ بانٹنے میں احتیاط نہیں کرتے، تیسرا جناب آپ غریبوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ 3 الزام اس طرح کے اس نے آپ پہ لگائے، ناانصافی کا، معاذ اللہ، جنگ پہ نہ جانے کا۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی تکلیف ہوئی۔ بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ حضور نے نام لے کے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ دکاندار کپڑے دیکھ کے اہمیت دیتا ہے، کپڑے دیکھ کے، اگر دکان پہ چڑھنے والا مہنگے کپڑے پہن کے چڑھا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے مال دکھاتا ہے۔ اگر کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور خاتون نے جو گود میں بچہ اٹھایا وہ بھی غریب ہے تو کہتا چل چل، انہیں خریدنا کچھ ہے نہیں۔ یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے، یہاں سے بندہ دیکھ کر لوگ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بندہ دیکھ کر، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ حضور فرمانے لگے مظلوم کی بد دعا سے بچنا، جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں، تو پھر آسمان کو بھی حکم ہوتا ہے تو درمیان میں ہٹ جا، کوئی شے نہ آئے اسے سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے دے۔ ہٹ جاتی ہے ہر چیز۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضرت سعد عزت دار آدمی تھے، لوگ عزت داروں پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ حضور کے غلام تھے، نبی پاک کے سچے سچے صحابی تھے، اس نے جھٹ سے منہ کھولا الزام لگا دیا، سوچا سمجھا ہی نہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کی صبح اور شام میں حضور کے ساتھ وفا کرتے گزر گئیں، بخاری میں موجود ہے۔ ظلمن بات کی، ظلمن، کہنے لگا نہ جہاد پہ جاتے ہو، نہ مال غنیمت انصاف سے بانٹتے ہو، نہ عدل کرتے ہو، الزامات لگاتا۔ حضرت سعد چپ کر گئے۔ کئی دفعہ نفیس آدمی وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے وضاحت دیتے بھی کہ میں وضاحت دوں، اب یقین کریں وضاحت دیتے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص خاموش ہو گئے، چپ کر گئے۔ لیکن اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کوئی اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے، رات کو اللہ کے حضور شکایت کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 دعائیں کی اس کے لیے، دعائے ضرر، بد دعائیں دی 3۔ کون سی؟ کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اس کا فقر بڑھا دے۔ تیسرا کہا اے اللہ اسے فتنوں میں مبتلا کر، اس نے مجھے اذیت دی، تکلیف دی۔
میں نے تو ساری زندگی وفاداری میں گزاری اور یہ مجھے کیا کہہ گیا جاتے ہوئے۔ ایک تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور بخاری میں موجود ہے، تابعی بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھے کو دیکھا، اتنی عمر لمبی ہو گئی تھی کہ بھویں جھک گئی تھیں، اور حال یہ تھا کہ مانگتا پھرتا تھا، ایک دفعہ روٹی کھاتا تو بھوک ختم نہ ہوتی، پھر مانگنا شروع کر دیتا، فقر لمبا ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں فتنے کا یہ حال تھا کہ نہ اب خواہش تھی، نہ اس کے وجود میں اتنی طاقت تھی، لیکن راہ سے گزرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون کو چھیڑ دیتا، اور اسے جوتے پڑتے، اسے تکلیف ہوتی، تو جب لوگ اسے پوچھتے یہ تو کیا کرتا ہے، تو کہتا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا ہے جو میرا پیچھا کرتی، یہ میں نے ان پر ظلم کیا، زیادتی کی، الزامات لگائے، دل توڑا، تو یہ دعا ہے جو مجھے جینے نہیں دیتی۔ خدا را اپنے لہجوں پر، اپنے انداز پر تھوڑی توجہ دیں۔ ہم مطلب وہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ سامنے والا کمزور ہے، دو باتیں سن لی ہیں، تو پھر ہم 100 سناتے ہیں، پھر ہم کئی 100 سناتے ہیں، پھر تو ماں بدولت باز آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی کا مزاج نہ بنائیں، تکلیف نہ دیں، ہمارا وجود، ہمارا لہجہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کبھی کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے شر سے ڈرتے ہیں، بعض لوگوں کی ضد سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ رٹا بڑا ڈالتے ہیں تو رٹے سے ڈرتے ہیں، خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، وہ حضور نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا سمجھ لیتا ہے شاید بزدل ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو نرم دل ہے۔ یاد رکھنا کچھ بدلے صبح قیامت اللہ کے حضور بھی پیش ہوں گے۔